لیکن سوچا نہیں کہ جب تم نے دین اماموں سے یقینی طور پر نہیں لیا پھر تمہارا دین آیا کہاں سے؟ تم تو کہتے ہو ہم نے سارے کا سارے امام. یہ ہے شیعوں کی کتاب فرائض الاصول اور اس کا صفحہ نمبر ہے 325. اس پر انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وَإِنَّمَا ذَكَّرَهُ مِن تَمَكُّنِ أَصْحَابِ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَخْذِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ بِطَرِيقِ الْيَقِينِ دَعْوًا مَمْنُوعَةٌ وَاضِحَةَ الْمَنْعِ. دیکھیں یہ شیعوں کی کتاب ہے فرائض الاصول اور اس پر انہوں بڑی دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے اماموں کے جو شاگرد تھے انہوں نے اماموں سے دین یقینی طور پر دین کے اصول اور فروع یقینی طور پر لیے ہیں تو یہ ایسی دعویٰ ہے جو بالکل محال ہے. اسے نہیں ہے اور بالکل واضح محال ہے کہ ہمارے جو ائمہ کے شاگرد تھے انہوں نے اماموں سے دین نہیں لیا, دین کے اصول اور فروع نہیں لیے. اب دیکھیں کتنی بڑی دعویٰ مذہب شیعہ کتاب فرائض الاصول کہ من اختلاف اصحابہم صلوات اللہ علیہم فی الاصول والفروع. اماموں کے جو شاگرد ہیں ان کا آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہے. ایک بات کہہ رہا ہے دوسرا دوسری بات کر رہا ہے. پورا مذہب شیعہ بھرا ہوا اختلافات سے. پھر ایک جگہ امام نے اس طرح کہا دوسری جگہ امام نے اس طرح کہا. تو اگر امام نے ہی باقی اصول اور فروع دیے ہوتے تو اختلاف کیوں ہوتا؟ یہ اختلاف بتلا رہا ہے کہ اماموں کے شاگردوں نے دین کے اصول اور فروع اماموں سے نہیں لیے ہیں, یقینی طور پر نہیں لیے. چونکہ اگر ہم کہتے ہیں یقینی طور پر لیے ہیں تو پھر امام اختلاف کیسا کہ امام جھوٹ بولتے تھے؟ کیا امام لوگوں کو غلط راستے پر چلاتے؟ پھر تو شیعہ کفر واضح ہو رہا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ دین یقینی طور پر نہیں لیا. لیکن سوچا نہیں کہ جب تم نے دین اماموں سے یقینی طور پر نہیں لیا پھر تمہارا دین آیا کہاں سے؟ تم تو کہتے ہو ہم نے سارے کا سارا دین اماموں سے لیا ہے. جو اماموں کے شاگرد ہیں انہوں نے تو اماموں سے دین لیا نہیں ہے, پھر تمہارا دین اماموں والا کیسا ہوا؟